اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے اور محترم ناظرین اور سامعین، آج ایک اچھوتی اور بالکل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دھوپ میں بیٹھنا اسلام میں کیوں منع ہے؟ 1400 سال بعد سائنس حیران رہ گئی، نبی کریم علیہ السلام نے دھوپ میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا؟ دھوپ میں نہ بیٹھنے میں کیا حکمتیں اور کیا راز پوشیدہ ہیں؟ آج کی جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کیا کہ جو لوگ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کن بیماریوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ ساری ویڈیو آپ کے پیش نظر۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا کہ دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے؟ اس بارے میں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے اور جدید میڈیکل سائنس اس پر کیا رائے رکھتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا اور اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ آج کی اس تحریر میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں اور موجودہ سائنسی تحقیق کو سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اسلام ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر قوم اور ہر معاشرے کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ جدید سائنس بھی انہی اصولوں سے متاثر دکھائی دیتی ہے اور ماننے پر مجبور ہے کہ انسانی صحت اور جسمانی توازن انہی اسلامی ہدایات پر چل کر برقرار رہ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دائیں کروٹ قبلہ رو ہو کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ آج میڈیکل سائنس اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ چونکہ انسانی دل بائیں جانب ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص مسلسل بائیں طرف لیٹ کر سوئے تو دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ، آنتیں اور اندرونی اعضاء کا وزن دل پر پڑتا ہے، جس سے دوران خون متاثر ہوتا ہے اور دل کی حرکت میں کمی آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائیں طرف سونے والے افراد میں بے چینی اور دل کے مسائل زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں۔ نیند کے حوالے سے کی جانے والی مختلف سائنسی تحقیقات سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آئی ہے کہ جن مریضوں کو دائیں کروٹ سلایا گیا وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئے، جبکہ جنہیں بائیں طرف لٹایا گیا وہ مسلسل بے آرامی کا شکار رہے۔ جدید میڈیکل ریسرچ واضح کر چکی ہے کہ دائیں کروٹ سونا دل، معدے اور نظام ہضم کے لیے انتہائی مفید اور مؤثر ہے اور انسان کو بے ہوشی یا مسلسل غنودگی جیسے مسائل سے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح دھوپ اور سائے کے بیچ بیٹھنے کی ممانعت میں بھی جسمانی توازن اور اعصابی نظام کی حفاظت شامل ہے، جس کی حکمت آج سائنس بھی تسلیم کرنے لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک نرم اور آرام دہ نہیں تھا جس طرح ہمارے بستر ہیں۔ حضور علیہ السلام جو بستر استعمال فرماتے تھے وہ عام طور پر چمڑے کا ہوتا تھا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک بھوری سی چٹائی پر لیٹے کل کائنات کے والی آرام فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پشت انور اور چٹائی کے درمیان کوئی دوسرا بستر یا کپڑا موجود نہ تھا۔ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معمول کے طور پر نرم بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ جی ہاں، آج جدید میڈیکل سائنس نے اس حقیقت کو اچھی طرح ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول طبی اصولوں کے نقطہ نظر سے بے شمار فوائد کا حامل تھا۔ ماہرین صحت اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ جب ایک صحت مند اور چاق و چوبند انسان مسلسل نرم اور بہت
آرام دہ بستر کا عادی ہو جائے تو اس کے جوڑوں میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، انسان اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور جسمانی چستی کم ہو جاتی ہے۔ انتہائی نرم بستر گردوں پر بھی نہایت برا اثر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ گردے کی نالیوں میں پیچیدہ ورم اور سوزش جیسی مشکلات جنم لے سکتی ہیں۔ اسی طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ بے حد آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، خصوصاً بچوں کی ہڈیاں چونکہ نرم ہوتی ہیں، اگر انہیں مسلسل نرم بستر پر سلایا جائے تو ان کی ہڈیوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، جو بعد میں پوری زندگی معذوری اور خدا نخواستہ کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکی ادارہ امریکن کونسل فار ہیلتھ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں چمڑے کے تکیے اور چمڑے کے بستر کے فوائد کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر درد، اعصابی کھچاؤ اور جوڑوں کے درد میں نہایت مؤثر طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے اور جسم کو قدرتی انداز میں آرام بھی فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ دھوپ اور سایہ جسم کے درجہ حرارت کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جس سے اعصابی دباؤ، دوران خون کی بے ترتیبی اور جسمانی عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت انسان کی جسمانی اور روحانی صحت کی مکمل حفاظت کرتی ہے، اور آج کا سائنسدان انہی تعلیمات کی حکمتوں تک آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین اور سامعین، انسانوں، حیوانات، پودوں اور پوری نوع حیات کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے۔ انسان کے روزمرہ کے کئی اہم کام دھوپ کے وجود پر قائم ہیں۔ دھوپ روشنی بھی دیتی ہے، حرارت بھی، اور جسم کو ایسے فائدے بھی پہنچاتی ہے جو کسی اور کے ذریعے سے نہیں ہو سکتے۔ جدید سائنس کے مطابق بھی دھوپ وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ، جو ہڈیوں، جلد، خون اور اعصاب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دھوپ موڈ کو بہتر کرتی ہے، تھکن کم کرتی ہے، جسم میں قوت پیدا کرتی ہے۔ لیکن تمام فوائد کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جدید میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونے کے عمل کو نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ روایتی و طب اسلامی میں دھوپ میں سونے کے کسی واضح نقصان یا ممانعت کا ذکر نہیں ملتا، البتہ اسلام نے ایک انتہائی اہم بات ضرور بتائی ہے کہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا درست نہیں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو اور دھوپ سمٹ کر اس کے بعض حصے کو دھوپ میں اور بعض حصے کو سایہ میں کر دے تو وہ شخص اس جگہ سے ہٹ جائے۔ یعنی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا، دھوپ میں لیٹنا یا خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ کو سینکنا تو ایک فطری چیز ہے، لیکن آدھا دھوپ میں اور آدھا سائے میں ہونا انسان کے جسم کے لیے اور انسان کے جسمانی نظام کے لیے درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دھوپ اور سایہ ساتھ ساتھ ہونے میں آخر نقصان کیا ہے؟ جدید میڈیکل سائنس نے اس بات کا سائنسی پہلو بھی بیان کیا ہے کہ جب انسان کا جسم ایک ہی وقت میں دو مختلف درجہ حرارت سے ٹکراتا ہے، یعنی جسم کا ایک حصہ دھوپ میں ہو اور دوسرا حصہ سایہ میں، تو اس سے خون کی گردش غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کا وہ حصہ جو دھوپ میں ہوتا ہے، اس میں درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے خون تیزی سے گردش کرتا ہے، جبکہ جو حصہ سائے میں ہوتا ہے اس میں خون کی روانی سست پڑ جاتی ہے۔ یوں جسم کے اندر گردش خون کے دو الگ الگ رخ بن جاتے ہیں جو اندرونی نظام کو متاثر کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کیفیت سر درد، جسمانی کمزوری، اعصابی دباؤ اور یہاں تک کہ فالج یا اعصابی خلل جیسی بیماریوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس طرح سے دھوپ کو سینکنے سے منع فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب حکمتیں ہیں ان فرامین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں۔ اس زمانے میں سائنس کا کوئی وجود نہ تھا،
نہ تحقیق کے آلات تھے، نہ لیبارٹریاں تھیں، مگر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تمام حقیقتیں واضح فرما دی جنہیں آج کی جدید ترین سائنس بھی ثابت کر رہی ہے۔ ایک روایت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے اور اسے شیطان کے بیٹھنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو تکلیف دینے کے لیے اسی طرح کی جگہوں کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ انسان ایسے مقام پر بیٹھے یا لیٹے جہاں جسمانی نقصان کا امکان ہو، چونکہ شیطان انسان کا روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی دشمن بھی ہے، اس لیے وہ ان جگہوں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت طبی اعتبار سے بھی نہایت حکیمانہ ہے، کیونکہ انسان جب دھوپ اور سائے کے فرق میں بیٹھتا ہے تو جسمانی توازن بگڑتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص لا علمی میں ایسی جگہ بیٹھ جائے تو اس پر شرعاً کوئی گناہ نہیں، چونکہ اس کے جسم کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اس سے بچنا افضل، بہتر اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ اس حکم کا مقصد بندے کے لیے سہولت، شفقت اور خیر خواہی ہے، نہ کہ سختی یا پابندی۔ اس لیے کچھ علماء نے تنزیہی کراہت یعنی اسے ناپسندیدہ عمل بھی قرار دیا ہے۔ دھوپ میں بیٹھنے، دھوپ میں چلنے اور سردیوں کے موسم میں دھوپ سیکنے کا عمل ہر معاشرے میں نظر آتا ہے اور یہ انسان کی فطرت کے بھی عین مطابق ہے۔ دھوپ قوت مدافعت بڑھاتی ہے، ہڈیوں میں کیلشیم کے جذب ہونے کی صلاحیت بہتر کرتی ہے، ذہنی تھکن کم کرتی ہے، جلد کی بیماریوں میں کمی لاتی ہے اور جسم کے اندر توانائی کا نظام مضبوط کرتی ہے۔ مگر دھوپ کے بے شمار فوائد کے باوجود اسلام نے وہ نقطہ واضح کیا جسے جدید سائنس نے کئی صدیوں بعد دریافت کیا، اور وہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ ناظرین، کس قدر خوبصورت جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عطا کردہ یہ دین اسلام ہے، اور کس قدر اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے اچھائیاں ہیں، ہمارے لیے بھلائیاں ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کرنے کی